بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوم، مظلوم اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ 3 ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کے کور تک، اس کی سلامتی کے کور تک اور اس کی ویری ایگزسٹنس کے کور تک جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے دہشت گردی۔ دہشت گردی کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں میرے پاس آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو لوگ نہیں رکھ رہے۔ بات جب مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ کو بتانا ہوگا کہ جسم کے کس حصے میں درد ہے یا غدود ہے یا زخم ہے، اور اس کو چھپانے سے میں پیپ پڑ سکتی ہے، اس کا علاج اور کوئی سرجیکل ٹریٹمنٹ اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ ہم کہاں کھڑے۔ میں نے ابھی بات کی ہے ایک وزیر خزانہ سابق ان سے، اور ایک بیٹھے ہوئے کسی بڑے جو گورنمنٹ کا بینک ہے اس سے، اور ایک تیسرے سے ایک اوپینین میں فارم کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا میں اس کو بائی پارٹیزن قسم کی اوپینین اور ملٹائی برین اوپینین اگر ہو تو وہ زیادہ موثق ہو سکتی ہے، زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے کچھ میرے پاس فیکٹس ہیں جو اس سے پہلے شاید ٹیبلیٹ ہو کے ایک جگہ پہ نہیں آئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگ رہا تھا نا، ایک اسی سے میں شروع کر لیتا ہوں تیسری بات سے، کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ جائے گی، اور پھر ساتھ خبریں یہ فیک نیوز چلائی جا رہی تھی کہ عمران خان اس کے پیٹرن ان چیف بن جائیں گے اور بھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو لیٹ می ری ایٹریٹ دس کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں، وہی رہیں گے، وہی الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، وہی پرائم منسٹر بنیں گے۔ ہماری طرف سے کوئی چینج، جس طرح سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک ججمنٹ آتھر کی ہے، اور یہ ایک بڑے بینچ کی ججمنٹ ہے، اس میں سے ایک جج یہ ہے لیکن آتھر جج یہ ہے۔ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ان کو جو وچ ہنٹ ان کے خلاف ہو رہا ہے، جو پرسیکیوشن ان کی ہو رہی ہے، اس کے لیے جو کوشش کی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی فائنل ججمنٹ نہیں آئی، اس لیے یہ پری میچور ہے، لیکن جو پیراگراف ہے ریلیونٹ 34 35 اس نے بڑی بات کلیئر کر دی، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی۔ تو اس میں جو کلیئر ہوئی ہے بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے آرڈر ہے، بلکہ آرڈر بھی اس کو کیا کہا جائے، نہ وہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کوئی کسی طرح سے بھی کوئی جوڈیشل قسم کا ٹرائبونل ہے۔ تو وہ ایک اتھارٹی ہے، جیسا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا جی ڈی اے ہے یا کوئی اور کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس اتھارٹی کا وہ ایک اپنی اوپینین تھی جو، اور وہ اس کی اوپینین کے اندر ایک ان کی باڈی ہے، بلکہ اس کی اوپینین تھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کارروائی کی جا سکے۔ انہوں نے ایک پری میچور قرار دیا ایک طرف اس کو، کہ جب فائنل ججمنٹ آئے، جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شارٹ آرڈر جب آیا ہوا ہو یا کوئی انٹرم آرڈر آیا ہوا ہو تو اس پہ کارروائی نہیں کرتی عدالت اپیل یا بڑی عدالت جو ہوتی ہے جب تک کہ فائنل آرڈر نہ آئے۔ یہ تو ٹیکنیکل ایک بات ہوگی۔ اور دوسرا لیکن انہوں نے ججمنٹ اس کو ایک طرح سے ایک اوپینین، ڈٹرمننگ اوپینین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ دے دی ہے۔ تو اس کا جو میں سادہ لفظوں میں اب مطلب کنکلوڈ کر کے پھر آگے بڑھوں گا دوسرے ایشوز کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کو کسی طرح سے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں ہوگی، کوئی اور نام رکھا جائے گا اور یا کوئی اور ہوگا جو آ کے الیکشن لڑے گا۔ لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دس 100%۔ یہ میں نے آپ تک پیغام دینا تھا، بیرون ملک مقیم پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا تک پیغام دینا تھا، اور ہوم لینڈ میں پاکستانیوں کو میں نے یہ پیغام دینا تھا۔ ایک یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کا دوسرا پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ ہے دہشت گردی۔ دہشت گردی کے بارے میں بڑے تلخ حقائق ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جس طرح کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ رسوائی کی بات کرنی پڑے گی ہمیں، اس لیے کہ ہم زخم چھپا نہیں سکتے۔ جس طرح اب کے پی ہے، پاکستان ہے، زخم خوردہ ہے، کے پی فرنٹ لائن ہے، کے پی نے برنٹ لیا ہے ہمیشہ، اور ان کے چھاتی پہ زخم آئے ہیں۔ اس لیے زخمیوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم یہ نہ بولو، اور زخمیوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم شکایت نہ کرو، آؤ بقا نہ کرو۔ وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، وینٹ آؤٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اصل صورتحال اس میں سے نکل کے وہ سامنے ایمرج بھی کرتی ہے۔ میں دہشت گردی میں 4 بڑے حوالے، سب سے پہلا بڑا حوالہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر
ویسٹ سے امریکہ کی لیڈرشپ کے اندر ہمیشہ دہشت گردی کی لہر، جو فیصلہ ایسا کیا گیا 1979 سے لے کے آج 2023 تک، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں دہشت گردی، سری لنکا چھوٹا سا ملک تھا، وہاں انہوں نے ایلام ٹائیگرز نے کیا ایک دہشت و وحشت، ایک میننگ فل ان کا جو آپریشن تھا اس میں پربھارکرن اس کا نام تھا، پربھارکرن کو انہوں نے مارا، اس کے چہرے پہ مرتے ہوئے جو دہشت ہے پتہ لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں کوئی آپریشن ہوا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہم لیتے ہیں مدد چین وغیرہ سے، اور جب شروع ہوتی ہے تو پھر ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ان سے، یعنی یہ ڈالر گیم ہے بیسیکلی، اٹ از اے ڈالر گیم، اور اٹس اے ٹریلین ڈالر گیم، اٹس اے بلین ڈالر گیم نہیں ہے۔ جو جنگ کا سامان بنانے والی جو وار انڈسٹری ہے امریکہ کے اندر، وہ اپنے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں، ہم تو یعنی کلرکی کیا، چپڑاسی پن کیا، خادم کیا، ہم بوٹ پالش کیا، اس سے بھی نچلے درجے کا ہو گیا ہے کہ ان کی دعائیہ تقریبات میں بھی شرکت کرنے کے لیے پاکستان کا فارن منسٹری سے وفد گیا، ہیڈڈ بائی دی ریلیونٹ منسٹر، اور جا کے وہاں اسرائیلی لابیسٹ سے بھی ملاقات کی جاتی ہے، وہاں سے کیا ان کو ہدایات ملتی ہیں اور ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے۔ یہ اس پہ آپ باسط ہیں ہمارے فارن سیکرٹری، انہوں نے بھی کہا، باقی لوگوں نے، شیری مزاری نے بھی کہا، وہ ذرا دیکھ لیجیے گا۔ میں مین ٹاپک جو ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ رکھتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک پہلو یہ ہو گیا، دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری جو عساکر ہیں، ان کے نوجوان ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایل جتنی بھی ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، عوام اس جنگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو قرض ہم لیتے ہیں، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو، جو میں نے کہا تھا اکانومی کے بارے میں۔ اب تیسرا اس کا پہلو کیا ہے، وہ سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ سچ بولنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ہم کور اپ ڈالتے ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح نہیں بیان کرتے جس طرح سے ساری دنیا کو پتہ تھا۔ یہاں امریکہ نے ایبٹ آباد میں آپریشن کیا، ہمارے لوگ اس پہ پردہ ڈالتے رہے۔ ہم جب حملے ہوتے ہیں ان کے اوپر چادریں مختلف طرح کی رکھ کے، مختلف رنگ لگا کے، ان کو روغن لگا کے ہم پیش کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی فیکٹس لوگوں کو بتانے چاہیے۔ کیوں بتانے چاہیے؟ اس لیے بتانے چاہیے کہ جو سچی بات سامنے آ جاتی ہے پہلے دن ہی، اور سچی بات یا پروب کے ذریعے، اچھی تفتیش کے ذریعے سے، کوئی کسی انویسٹیگیشن ٹھیک کے ذریعے سے سچی بات آ جاتی ہے، تو وہ ایشو لوگوں کی حد تک اس میں اشتعال پھر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، جس طرح میں آپ کو دو کیسز کی مثال دے سکتا ہوں، ایک یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور اس نے دوسری جو جی آئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا رزلٹ آیا، اس کے اوپر سٹے کر کے ایک عدالت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پھر ایشو ختم نہیں ہوتا، جس طرح جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا ایشو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک لوگوں کو صحیح سوالوں کے جواب نہیں ملے گا تو وہ کیسے ایشو ختم ہوگا۔ اب آ جائیے تیسرے اور آخری ایشو کے اوپر، یہ جو دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کی وجہ سے وہ سوال جو عوام کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، نمبر ایک، اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے، نمبر دو، اور اس کا اپائے کرنے کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ٹو ریزالو دس ایشو کہ دنیا میں جہاں دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی، ہماری کہاں سے آتی ہے؟ کچھ لوگ ویسٹرن بارڈر کے ادھر دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بارڈر کے اندر دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر کی طرف دیکھتے ہیں۔ بٹ دیز آنسرز آر سچ این امپورٹنٹ آنسرز جن کا جواب آنا چاہیے۔ ہم ریاست ہیں، کوئی شغل نہیں ہے۔ اب میں معیشت کی طرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہیئر آر دی فگرز وچ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس ایک بجٹ کی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ یہ 8.8 ٹریلین بجٹ تھا اس دفعہ جو چل رہا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا، یعنی تقریباً 9 ٹریلین کا، بلین ہوتا ہے ارب، اور 9 ٹریلین کا مطلب ہے 9 کھرب روپے کا بجٹ تھا۔ اب اس میں جو ٹوٹل پاکستان کے اندر سے کمائی ہماری ہوتی ہے وہ 5.5 ٹریلین، یعنی ٹیکس اور نان ٹیکس جتنا بھی ریونیو پاکستان سے اکٹھا ہوتا ہے وہ ہے 5.5 ٹریلین۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، یہ قرض اور سود کی واپسی کے لیے جو ڈیٹ سروسنگ جس کو کہتے ہیں، ہمیں اکیلے اس کے لیے جو پیسے چاہیے وہ کتنے چاہیے؟ وہ 5 ٹریلین ہمیں سالانہ چاہیے، 5 ٹریلین چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے پاس جو بچتا ہے باقی وہ 0.5 ٹریلین بچتا ہے، یعنی 5.5 ہماری ٹوٹل کمائی ہے، اس میں سے 5 چلا گیا ڈیٹ سروسنگ میں، پچھلا 0.5 ٹریلین بنتا ہے۔ اب باقی 0.5 ٹریلین میں سے کس طرح سے 0.5 ٹریلین ہے ہمارے پاس، ہی یاد رکھیے گا۔
حکومتی اخراجات جو ہیں وہ 4.5 ٹریلین ہیں، 4.5 ٹریلین حکومت کے عیاشی ہیں، اللہ تللے خرچ ہیں، کاریں ہیں، ان کی سہیلیاں، دوست، سالیاں، بہنوئی، ان کی اخراجات سارے ملا کے. اور اس کے ساتھ جو اگلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ٹوٹل فوج، ڈیفنس اور پینشن، یہ تینوں اکٹھے کر کے 1.8 ٹریلین یہ بنتا ہے. یہ جو ٹوٹل ہے وہ اب بنتا کیا ہے؟ ہم کماتے کتنا ہے؟ ٹوٹل پاکستان کی جو کمائی ہے، ٹیکس نان ٹیکس ساری کمائی جو ہے وہ 5.5 ٹریلین ہے، اور 3.5 ٹریلین کا ہم نے کہا کہ ہم قرض لیں گے. وہ اس میں جو اضافہ ہوا وہ سوچنے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جب یہ پیسے 23% گرائے ہیں. تو یہ جو ٹوٹل اخراجات ہیں ہمارے وہ 11.3 ٹریلین بنتے ہیں، اور جو ٹوٹل آمدنی ہے ہماری وہ بنتی ہے 5.5 ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کی. ایک تصویر ہے بڑی میننگ فل ہے، جس میں 2 مفلوق الحال نوجوان بچے کھڑے ہیں، اور اوپر کسی نے کیپشن لگائی ہے کہ یہ IMF کے مقروض ہیں. تو یہ جو اس معیشت کے ساتھ ملک تو کیا میونسپلٹی بھی نہیں چل سکتی. آج عمران خان نے جو کہا دہشت گردی کے حوالے سے، وہ روڈ میپ ہے پاکستان کا. اس کے بغیر یہ آپ جب تک یہ نہیں کہتے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم امن میں شریک ہوں گے عمران کی طرح، تب تک جنگ چلتی رہے گی. اور جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے. جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.